کمزور اور بیمار ہوں، میرے شوہر روزانہ ہم بستری کرنے کا کہتے ہیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ خاتون نے پوچھا ہے، شوہر کو پھر بول دیں بھائی دوسری شادی کر لو۔ دیکھیں گھر قربانیوں سے چلتا ہے، اب آپ کے شوہر کو اللہ نے زیادہ اضافی قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اب اگر عورت شوہر کے ساتھ حلال میں تعاون نہ کرے تو شوہر پھر ظاہر ادھر ادھر جا کے منہ مارے گا، پھر خواتین ہی پریشان ہوتی ہیں کہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لے رہا ہے۔ ہم تو منع کریں گے شوہر کو بھائی جو بھی ہے آپ نے حرام کی طرف نہیں جانا، لیکن ایسے موقع پہ عورت کو قربانی دینی چاہیے۔ آپ کے نان نفقہ اٹھا رہا ہے، آپ کے ساری ذمہ داریاں ایک بندہ پوری کر رہا ہے، تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ پھر عورت کا دل اگر نہ بھی آمادہ ہو تو اس کو اپنے شوہر کی خواہش کی تکمیل میں اس کا ساتھی بننا چاہیے۔ قربانیوں سے ہی گھر چلتا ہے، تو ساری خواہشات اپنی پوری نہیں ہوتی۔ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کے لیے قربانی دے، کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیوی بچوں میں مشغول ہے، بچوں کو پال رہی ہے، اب وہ نہیں کھانا بنا سکتی، تو کوئی بات نہیں یار تم باہر سے کھانا لے آؤ، آج اس کے آپ دیکھو کہ کس قدر مصروف ہے، بیمار ہے، تو مرد کو بھی چاہیے کہ عورت پہ بوجھ کم ڈالے۔ دوسری بات یہ کہ اگر بہت زیادہ تڑپ نہیں ہے مرد کے اندر، تو اگر بیوی کی خواہش نہیں ہے تو اس کی خواہش کا خیال کر لے، ابھی بھاگی تو نہیں جا رہی ہے، آج آپ سو جاؤ، کل پرسوں 2-4 دن کے بعد آپ اس کے پاس چلے جانا، آپ بھی اتنا ٹارزن بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ تو خلاصہ یہ کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ قانون اور ضابطوں پہ نہیں چلتا، رابطوں پہ چلتا ہے۔ رابطے کا مطلب آپس میں ایک دوسرے کا خیال کر کے چلنا پڑا، تو قانون تو یہی ہے شریعت کا کہ مرد کو اگر خواہش ہوگی تو عورت انکار نہیں کر سکتی، وہ گنہگار ہوگی، لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ مرد کو اپنی بیوی کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے، اس کے آرام کا خیال کرنا چاہیے۔ مرد بھی قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرے، عورت بھی قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرے، تو گھر چلتے ہیں۔ تو صرف قانون کو اگر فالو کریں گے تو پھر تو ایک یعنی ایک زندگی کے جو لطف ہے اور زندگی کے جو محبتیں ہیں وہ بالآخر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں بہرحال خاتون کو یہی مشورہ دوں گا کہ شوہر اگر جو شریعت کا حکم ہے، کیونکہ شریعت میری بنائی ہوئی تو ہے نہیں، اللہ رسول کے احکامات اس بارے میں بہت واضح ہیں، وہ حکم یہی ہے کہ مرد کو اگر خواہش ہو اور عورت بیمار بھی نہ ہو تو پھر وہ انکار نہیں کر سکتی۔ شوہر کی اطاعت کن چیزوں میں ضروری؟ میں نے ایک حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر بی کو حکم دے کہ یہ پہاڑ ہلاؤ تو اسے چاہیے کہ جا کر پہاڑ کو دھکا لگائے، یعنی اس حد تک شوہر کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، اگر اس میں شوہر عورت کو حکم دے اور عورت اس کا حکم نہ مانے، اسی طرح اسلام نے کوئی چیز جائز قرار دی ہے جیسے کھانا پینا یا سونا یا جاگنا یا رشتہ داروں سے ملنا، اگر شوہر ان چیزوں میں سے کسی کے بارے میں حکم دے یہ کہ آپ والدین کے پاس نہ جاؤ یا میری مرضی سے سو اور جاگو بغیر کسی وجہ کے، تو ان چیزوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے نا کہ پہاڑ کو حکم دے کے ہلاؤ، تو میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں، کوئی ایسی۔ باقی یہ کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، اطاعت ناجائز باتوں میں نہیں ہوگی، پہلے تو یہ سمجھ لیں۔ شوہر کہتا ہے پردہ نہیں کرو تو پھر بیوی پر لازم نہیں ہے وہ پردہ نہ کرے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ پردہ کرے۔ باقی جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت، ان جائز چیزوں میں جن میں اگر اطاعت نہ کی جائے تو شوہر کے جو بنیادی حقوق ہیں ان حقوق میں کمی واقع ہو رہی ہے، تو پھر شوہر کی اطاعت ان چیزوں میں واجب ہوگی۔ خامخواہی کی شوہر اگر کوئی بات کا حکم دیتا ہے جس کا نہ سر نہ پاؤں بلا وجہ، تو پھر اس میں عورت پر شوہر کی اطاعت واجب نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ عورت نفلی روزہ رکھے شوہر کی مرضی، وجہ کیا ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے شوہر دن میں زوجہ کے قریب جانا چاہتا ہو، شوہر کی خواہش ہو کہ میں زوجہ سے ہم بستری کروں گا، لیکن روزے کی وجہ سے وہ نہ کر پائے، تو شوہر کا اس میں ایک حق مارا جا رہا ہے، اس میں ایک حق ضائع ہو رہا ہے۔ تو جب شوہر گھر پر ہو تو نفلی روزے سے روک سکتا ہے، اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کیونکہ شوہر ہو سکتا ہے دن میں زوجہ کے قریب جانا چاہتا ہو، لیکن شوہر اگر سفر میں ہو تو فقہاء کہتے ہیں پھر وہ بیوی کو نفلی روزے سے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اب اس کے روزہ رکھنے نہ رکھنے سے تمہیں کیا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس سے ایک اصولی بات سامنے آتی ہے کہ خامخواہ کی پابندیاں جن میں شوہر کا کوئی نقصان نہیں ہے تو بیوی پر لازم نہیں ہے ان پابندیوں کو فالو کرے۔ وہ پابندیاں کہ جن کو فالو نہ کرنے سے شوہر کا نقصان ہو رہا ہے، کوئی حق مارا جا رہا ہے اس کا، پھر ان پابندیوں پر وہ لازم ہے کہ مثال کے طور پر عورت نفلی روزے رکھ رہی ہے اتنی زیادہ کہ وہ کمزور ہو رہی ہے، بچے نہیں پال پا رہی صحیح طرح سے، اس میں شوہر کا نقصان ہے، بھائی اس کے بچے ہیں، آپ اس کی کیئر نہیں کر رہی ہو، پھر یہاں عورت پر نفلی روزہ اس بیس پر بھی چھوڑنا لازم ہوگا شوہر کے کہنے پر۔ وہ دیکھ رہا ہے بھائی کمزور ہو رہی ہے اور پھر دوائیں تو میں نہیں کھلانی ہے اس کو، بچے نہیں پال پا رہی ہے صحیح طریقے سے، یا وہ اتنا زیادہ والدین کے گھر جا رہی ہے جس کی وجہ سے شوہر کی اپنی جو ازدواجی زندگی ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، وہ جب بھی آفس سے آتا ہے بیگم صاحب اماں کے یہاں گئی ہوئی ہیں،
تو ظاہر ہے شوہر چاہتا ہے، جو نیک میاں ہیں جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ جب گھر آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں بیگم صاحبہ ہوں، مسکراہٹیں بکھیر رہی ہوں ہمارے سامنے، اور جو دن بھر کی تھکاوٹ ہے ہم جب بیگم سے گپ شپ لگائیں، اچھی اچھی باتیں وہ ہماری تھکاوٹ دور کریں گی. اور میاں صاحب جیسے ہی گھر آئے تو پتہ چلا بیگم صاحبہ تو اماں کے یہاں گئی ہوئی ہیں. تو ایسی چیزوں میں کیونکہ باقی شوہر کو ایک تکلیف کا سبب ہے یہ چیز، تو شوہر پابندی لگا سکتا ہے کہ آپ اماں کے گھر نہیں جاؤ، لیکن اتنی پابندی کہ جو قطع رحمی میں آ رہی ہو وہ جائز نہیں. کیا مطلب کبھی بھی نہ جانے دے، یہ غلط ہے. تو اس کی فقہا پھر مدت بیان کرتے ہیں کہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ. وہ ہر جگہ کا عرف کے لحاظ سے اس کی مقدار مختلف ہے کہ عورت پھر اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہے، اگر شوہر روکے گا بھی تو عورت پر اس کی اطاعت لازم نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ سے ملنا بھی عورت کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے. تو یہ جو اصول اور ضابطے کی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نا، اصولی بات یہ کہ گھر ان قوانین سے چلتا نہیں ہے. ان میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا وہ ان اصول اور ضابطوں سے نہیں چلتا، وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے چلتا. تو جہاں اختلافات ہوں گے وہاں تو قانون کو حکم بنایا جائے گا. جہاں میاں بیوی میں اختلافات ہو رہے ہیں وہاں تو پھر یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ قانون کی روشنی میں کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن اصولی طور پر اگر گھر کوئی چلانا چاہتا ہے تو مرد کو چاہیے وہ اپنا ظرف بڑا رکھے. بھائی اپنے اماں کے گھر ہی جا رہی ہے نا، ہاں یہ نہیں کہ روز ہی جانا شروع ہو جائے تو چلو یار ہر ہفتے میں ایک کے بجائے 2 دن چلی جاتی ہے، تو مرد تھوڑا سا ظرف بڑا رکھ لے، اور عورت بھی تھوڑا سا اپنے میاں کا خیال کر لے کہ بھائی اس کو بار بار جانا پسند نہیں ہے، تو میرا کتنا اچھا میاں اللہ نے مجھے دے دیا جو ہر وقت چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھی رہوں. ایسے میاں تو مارکیٹ میں آج کل میں کہتا ہوں کہ ریٹیل پہ بھی نہیں مل رہے، ہول سیل تو دور کی بات ہے. تو وہ یہ سوچ کے کہہ لے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ اطاعت مجھ پر لازم نہیں ہے لیکن میں کر لوں تو ثواب بھی ملے گا. تو اس طرح سے اگر وہ کریں گے نا کہ مرد اپنا حق چھوڑے اور عورت شوہر کی جو اطاعت لازم بھی نہیں ہے وہ بھی کرے، تو پھر محبت سے گھر چلتا ہے. اور اگر حقوق کی کھینچا تانی لگی رہتی ہے تو عام طور پر پھر گھر چلتا ولتا نہیں. یہ حقوق جو فقہا نے بیان کیے ہیں نا، یہ جب اختلاف ہو، لڑائی ہو، اس وقت کے لیے بیان کی. تو جب زوجین اور میاں بیوی کا جھگڑا ہو نا اور یہ فیصلہ کرنا ہو کہ ان میں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اس وقت قانون کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی شریعت کے قانون کو دیکھا جاتا ہے کہ قانونی لحاظ سے کس کا حق ہے. لیکن نارملی ان چیزوں کو زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. نارملی زندگی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مرد جتنا اپنے حقوق چھوڑ سکتا ہے وہ چھوڑے، اور عورت جتنا بڑھ چڑھ کر خدمت کر سکتی ہے وہ کرے. سیزن کیا چل رہا ہے؟ جیسے آم کھانے کا سیزن چلتا ہے تو سب تربوز کھا رہے ہوتے ہیں یا آم کھا رہے ہوتے ہیں؟ آم کھا رہے ہوتے ہیں. آئس کریم کا سیزن چل رہا ہے تو سوپ پی رہے ہوتے ہیں یا آئس کریم پی رہے ہوتے ہیں؟ آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں، آئس کریم کھاتے ہیں. اور سوپ کا سیزن چلتا ہے سردیوں میں تو اس میں سوپ پیتے ہیں یا آئس کریم کھاتے ہیں؟ سوپ پیتے ہیں. تو سیزن چلتا ہے. محرم ختم ہوگا، شادیوں کا سیزن دے دنادن شروع. اب لوگ کہتے ہیں پھر شادیوں کی باتیں شروع کر دی مفتی صاحب نے. محرم میں بھی شادی جائز ہے بھائی، تو لیکن سیزن چلنا شروع ہو جاتا ہے. رمضان کے بعد سیزن، سب دولہا بنے ہوئے ہیں، جو نہیں وہ بنے ہوتے وہ دوبارہ ان کا دل چاہتا ہے ہم دوبارہ بن جائیں. تو سیزن سے چلتی ہیں سب چیزیں. تو عوام کا حساب یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ماحول کیا چل رہا ہے. جو بھی ریسرچر ہوتے ہیں نا حقیقی معنوں میں، وہ والے ریسرچر نہیں جو آج کل مارکیٹ میں محقق بن کے آئے ہوئے ہیں. یہ تو محقق کی ان کو تو ہوا بھی نہیں لگی ہے. تحقیق کسے کہتے ہیں؟ یہ تو پھینکتے رہتے ہیں بس لمبی لمبی. میں ان محققین کی حیثیت آپ کو بتاتا ہوں. ان کی حیثیت آج کل کے جو نام نہاد محققین چل رہے ہیں نا، مذہبی اسکالر جو پراپر وے میں عالم نہیں بنتے. آج کل ایک اور منجن چلنا شروع ہو گیا ہے کہ سنت مؤکدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یا تو فرض ہے یا نوافل ہے. فرض پڑھنا ضروری ہے، باقی سب فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ. قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے کہ جو اضافی جو بھی کچھ کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی نہ کرے تو ٹھیک ہے، کر لے تو اچھی بات ہے. تو اس کی بنیاد بنا کے کتنے لوگوں نے فجر کی سنتیں بھی چھوڑ دی، ظہر کی سنتیں بھی چھوڑ دی، مغرب عشاء کی سنتیں بھی چھوڑ دی. تو یہ نام نہاد جو محققین آج کل آئے ہوئے ہیں نا، ان کی باتوں میں مت آ جا کرو. ایک دو حدیثیں پڑھ لیتے ہیں اور ان کو کبھی بھی جواب دلائل سے مت دیا کرو. ان کو ہمیشہ جواب دیا کرو الزامی. الزامی جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ اصول ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لو. باطل کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ دلیل سے بات کرے. وہ دلیل آپ کو دلیل اس لیے لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ کا علم بہت کم ہوتا ہے. تو آپ اس کو دلیل دو گے، وہ پھر دلیل کا جواب دے گا، الجھا دے گا آپ کو. اب عالم کو تو پتہ چل جائے گا یہاں گڑبڑ کر رہا ہے، یہ عامی آدمی کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو ہمیشہ جب بھی کسی اہل باطل سے آپ کا مقابلہ ہونا، الزامی جواب دیا کرو. الزامی. الزامی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الزامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا یہ اصول ٹھیک مان لیتے ہیں ہم، تو پھر آپ خود اس اصول کو کئی جگہ پہ کیوں توڑ رہے ہو؟ آپ بھی تو اس اصول کو خود کئی جگہ پہ توڑتے ہو. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا سنت موقع، لوگ ویسے ہی نماز نہیں پڑھ رہے آج کل. پڑھتے ہیں تو اتنی لنگڑی لولی نمازیں کہ سنت موقع ہی ختم کر دیں. تو جو بھی آپ سے کہا کرے نا سنت موقع نہیں ہوتی، تو اس سے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پھر
ہم پھر نماز ایسے شروع کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سبحانک اللہم یہ لازم نہیں، ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھو، اس سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھنے کی ضرورت، بلکہ ہم وضو سے شروع کرتے ہیں، وضو میں صرف 4 فرض ہیں، قلی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نفل ہے جو ڈال لے ٹھیک ہے، نہیں ڈالے ساری زندگی ناک میں پانی ڈالے، اور 1 دفعہ چہرہ دھونا فرض ہے، 3 دفعہ فرض نہیں ہے، 1 ہی دفعہ دھوئے، کیا ضرورت ہے 3 دفعہ دھونے کی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھو لے تو ثواب بھی ملے گا نا، اس لیے ہم ترغیب دیتے ہیں کہ دھو لے، بھائی آپ وہاں یہ بھی تو کہو نا کہ ایک چیز فرض نہیں ہے تو لوگ اس کو لازم کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کوئی دھوئے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو نہ دھوئیں، کچھ لوگ ایسے ہوں جو سنت موقدہ کے ساتھ نماز پڑھیں، کچھ ایسے ہوں جو بغیر سنت موقدہ کے ساری زندگی پڑھتے رہیں، جو چیز لازم نہیں ہے اس کی تاکید کیوں کر رہے ہو آپ؟ تو ایسا ہونا چاہیے کہ 1 دفعہ چہرہ دھوئیں اور 1 دفعہ بازو دھوئیں، بس اتنا کہ ہاتھ گیلے ہو جائے، 3 دفعہ کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جب نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ سے ڈائریکٹ شروع کر دیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی، ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب رکوع میں جائیں تو بہت سے فقہا کے نزدیک رکوع کی تسبیحات لازمی نہیں ہے، سنت ہے، سنت موقدہ ہے، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھک سے رکوع کیا اور ایسے کر کے ٹھک سے کھڑے ہو گئے، کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی ضروری تھوڑی ہے، آپ کسی بھی مفتی سے پوچھیں کہ کسی سے رکوع کی تسبیحات اگر رہ جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ وہ کہے گا ہاں ہو جائے گی، کیونکہ واجب نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے نزدیک واجب ہے تو 3 دفعہ واجب نہیں ہے، 1 دفعہ واجب ہے، 3 دفعہ بالکل نہ پڑھیں، 1 دفعہ پڑھ لیں، اور ہمیشہ یہی معمول بنائیں۔ پھر سجدے میں جائیں تو 1 تسبیح پڑھ لیں اور وہ بھی نہ پڑھیں تو بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس طریقے سے 4 رکعتیں پڑھیں اور آخری رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا لازم نہیں ہے، کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں ہے، سنت ہے، تو وہ بھی نہ پڑھیں، ہمیشہ اتحیات کے بعد سلام پھر لیں۔ اور ہاتھ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لیں۔ تو جب شریعت کے ہر حکم میں، یہ تو صرف ایک حکم ہے نا، افطار روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو افطار میں جلدی کرنا کیا واجب ہے؟ اگر کوئی جلدی افطار نہیں کرے گا تو کسی سے سنا گناہگار ہوگا، میری طرف توجہ، کوئی گناہ نہیں ہے بھائی، بہتر ہے جلدی کر لیں افطار، تو نہ کریں، 1 گھنٹے بعد افطار کر لیا کریں۔ تو یہ پورا دین جو ہے نا ہمارا، یہ ڈھانچہ رہ جائے گا، کھوکھلا ہو جائے گا بالکل۔ فقہائے کرام نے دین کو بہت اچھی طرح سمجھا ہے، بہت ڈیپتھ میں گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیر آر 2 ٹائپس آف سنت، سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ہم نے جب نبی کی سیرت میں غور کیا تو پتا چلا کہ کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تاکید نہیں ہے، وہ چھوڑ دیں ساری زندگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کی تاکید ہے، اور تاکید کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا؟ سنت مؤکدہ۔ وہ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو ٹھیک ہے، بلا وجہ چھوڑنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چھوڑنے کا معمول بنا لے گا تو غالب گمانے کے وہ گنہگار ہوگا، اور اس کو یہ کام کرنے نہیں دیا جائے گا، قابل ملامت ہوگا، برا بلا کہا جائے گا اس کو۔ لہذا اگر کوئی نماز شروع کرتا ہے، نہ سبحانک اللہم پڑھتا ہے، نہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ رکوع کی تسبیحات پڑھتا ہے، نماز تو ہو گئی بھائی، فرض ہے، اللہ نے فرض کی، جو فرائض تھے وہ پورے کر لیے، قضا اب اس کی قضا لازم نہیں ہے، فرض ادا ہو گیا۔ کیا اس پر ہم یہ آیت پڑھ لیں گے فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو اضافی کرنا چاہے ثنا بھی پڑھ لے اور درود شریف بھی پڑھ لے وہ بہتر ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ نہ نماز کیا کہلائے گی؟ ناقص۔ تو جیسے نماز کے اندر 2 طرح کی سنتیں ہیں، کچھ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، اسی طرح نماز کے باہر کی بھی کچھ سنتیں ہیں، کچھ سنت مؤکدہ اور کچھ سنتیں غیر مؤکدہ۔ نبی نے کبھی بھی فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں ضائع نہیں کی ہیں، اور یہ نماز میں شامل ہیں، فرائض کی تکمیلات کے لیے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمیں کچھ سنتیں ایسی ملتی ہیں جو فرائض کے توابع میں سے نہیں ہیں، فرائض کے تابع نہیں ہیں۔ جیسے اشراق کی نماز، کسی نے فجر نہ بھی پڑھی ہو تو اشراق پڑھے گا، ہو جائے گی۔ عشاء نہ بھی پڑھی ہو تہجد پڑھے گا، تہجد کہلائے گی وہ۔ لیکن فجر کی 2 سنتیں جب ہی سنت کہلائیں گی جب 2 فرض بھی ہو اس کے ساتھ، کیونکہ وہ ہے ہی فرض کی وجہ سے ہیں، وہ فرض نہ ہوتی تو وہ بھی نہ ہوتی۔ ظہر کی سے پہلے کی 4 سنتیں، ان کی انڈیویجولی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ جب ہی ہیں جب ظہر کے 4 فرض آپ نے پڑھنے ہیں۔ اسی طرح ظہر کے بعد کی 2 سنتیں جب ہی ہیں جب ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں۔ کوئی اکیلے 2 سنتیں پڑھ کے چلا جائے تو اس کی کوئی حیثیت، وہ عام نوافل ہوں گے وہ۔ تو یہ جو سنتیں ہیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی ہے، جب بھی فجر پڑھی آپ نے فجر کے ساتھ پہلے 2 سنتیں پڑھی ہیں، اس میں جب بھی آپ نے ظہر پڑھی اس سے پہلے آپ نے 4 پڑھی ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ نے 2 پڑھی ہیں، اس کی صحیح حدیث موجود ہے۔ تو اس لیے فقہائے کرام نے ان میں بھی تفریق کی ہے، ایک سنت مؤکدہ اور ایک سنت غیر مؤکدہ۔ تو اب آپ نے ایک فتویٰ جاری کر دیا کہ فرائض پڑھ لو بس کافی ہے، اس کے ساتھ سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا فرق معلوم
نہیں ہے۔ اور میں آسان مثال دیتا ہوں، بہت سے علماء کے نزدیک قربانی واجب نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں سنت موقدہ ہے، یعنی چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے صاحب استطاعت پر، کیونکہ اتنی اس پہ وعید ہے۔ آپ نے انکار کر دیا، سنت موقدہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، انکار کر دیا تو وہ تو بہت سارے دین کے حکام غائب ہو جائیں گے۔ دوسرا ایک اور مسئلہ، ابھی ایک نیا مسئلہ، کیونکہ فوراً جب فتنہ ہوتا ہے نا اسی وقت اس کے خلاف بولنا شروع کر دو تو دب جاتا ہے۔ نیا مسئلہ بھی آج کل کھڑا ہو گیا ہے، بعض اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ والدین کی اطاعت کا قرآن میں کہیں بھی حکم نہیں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تو حکم ہے، ان کی اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ کمنٹس میں نیچے ماشاءاللہ ویل ڈن، یہ ہیں صحیح محقق، یہ ہیں صحیح اسکالر، یہ ہوتے ہیں کہ بھائی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے، اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ اتنی شدید وعید ہے نا، نبی سے جب پوچھا گیا نا اکبر الکبائر، کبیرہ کے بھی بڑے گناہوں میں کون سا بڑا گناہ ہے، تو اس میں آپ نے عقوق الوالدین، عقوق نافرمانی کو کہتے ہیں، والدین کی نافرمانی۔ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے ہمیں انگریز بنا دیں، گورا بنا دیں، نہ باپ کا پتہ نہ، ورنہ اچھا سلوک تو انگریز بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے، وہ کون سا کوئی جوتے مارتا ہے ان کو؟ ان کے اچھا سلوک یہی ہے کہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو، یہ اچھا سلوک ہے۔ وہ کہتے کیئر زیادہ ہوتی ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے، تو ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس اطاعت کی ایک حدود ہے، سب سے بڑی حدود یہ شریعت کے خلاف حکم ماننا لازم نہیں ہے۔ کوئی ایسا حکم جس میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، جیسے ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم کرنا شروع کر دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شریعت نے کچھ بنیادی رائٹس ہر شخص کو دیے ہیں، کچھ بنیادی حقوق دیے ہیں، جس کو آپ اسلام کی زبان میں ہیومن رائٹس کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے، ہر انسان کی ایک انڈیویجول لائف بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، ابا کہہ رہے ہیں نہیں تو تاجر بنے گا، زبردستی کا تاجر بنا رہے ہیں آپ کو، تو آپ پر اطاعت لازم نہیں ہے۔ بھائی میں میڈیکل سائنس میں مجھے دلچسپی ہے، ابا کہہ رہے ہیں کہ تو تاجر بنے گا، آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، تو اس میں زبردستی والدین نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نکاح کا مسئلہ بار بار بیان کرتا رہتا ہوں، آپ اپنے خرچے پہ نکاح کرنا چاہ رہے ہو، والدین کو روکنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں۔ آپ سفر کرنا چاہتے ہو، والدین زبردستی روک رہے ہیں آپ کو، جبکہ ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے آپ کے سفر کرنے سے، تو ٹریولنگ یہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے۔ اس ٹریولنگ میں اگر آپ کو کوئی فائدہ ہے، یا ایسا حکم دے رہے ہیں جس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، پھر بھی آپ پہ بلا وجہ کے حکم مسلط کر رہے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں بس چڑچڑے طبیعت ہو جاتی ہے ان کی، بلا وجہ کا آرڈر جاری کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس آرڈر کو پورا کرنے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن نارملی مباح چیزوں میں ماں باپ جب کسی بات کا حکم دے دیں تو شریعت میں ان کی اطاعت لازم ہے، آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے اس میں۔ یہاں تک کہ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، اور یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے، کہ اگر نفل نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا، اور ماں اور باپ نے آپ کو کوئی آرڈر دیا، کوئی حکم دیا، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ شرعاً آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نماز توڑ دیں، اس کی پکار کا جواب دیں۔ اتنی شدید تاکیدات ہیں، اور ایک اسکالر نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ اسلام میں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے، لیکن ماں باپ کی اطاعت کہیں بھی لازم نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو ممی ڈیڈی ٹائپ کے مسلمان ہوتے ہیں نا، ممی ڈیڈی، دیکھو اسلام سے مسلمان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے ٹینشن میں آ رہے ہو تھوڑا سا، آج مجھے لگ رہا ہے فیل محسوس سا ہو رہا ہے مجھے۔ مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں، دیکھو انسانوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو بالکل کافر، جس کو پشتو میں کہتے ہیں کافر کا بچہ، پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ کافر کا بچہ، تو وہ تو مانتا ہی نہیں نا اسلام کو، تو اس کو تو ماں باپ کے حقوق سمجھاؤ سکھاؤ، اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر جو مسلمان ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ماڈرن مسلمان، جن کا کلمے کا رشتہ قائم ہے، بچپن میں ختنیں ہو گئی تھی ان کی، اور ابا اماں مسلمان تھے، تو تھوڑا بہت اسلام سے رشتہ ہے، اور اسلام میں اٹریکشن اتنی ہے، اسلام کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، کیونکہ انسان ایک دفعہ جب اسلام میں اس کلچر میں آ جائے نا، وہ کہے گا بھائی سب کچھ ہو جائے گا، دنیا چھوڑ دوں گا، اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ اسلام چھوڑنا آسان نہیں ہے، بہت ہی کوئی بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی پتھر دل ہوتے ہیں جو اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے حسن اتنا رکھا ہے نا، جو ایک دفعہ اسلام کا چاشنی چکھ لے، مزہ چکھ لے، کہاں چھوڑے گا؟ لیکن ان سے عمل ہوتا نہیں ہے، رہے وہ یورپ میں، امریکہ میں، گوروں کے ساتھ ماڈرن لائف، تو ان کو ماڈرن اسلام چاہیے ہوتا ہے، ایسا اسلام جس میں لیبل بھی اسلام کا لگ جائے اور کرتوت سارے انگریزوں والے ہوں۔ گورا ٹینشن لیس زندگی گزارتا ہے، ماں کی ٹینشن بھی نہیں ہے، باپ کی ٹینشن بھی نہیں ہے، وائف کی ٹینشن بھی نہیں، اور وائف کو ہسبینڈ کی ٹینشن بھی نہیں ہے، ہسبینڈ ہو کے بھی اس کی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ وہ ہسبینڈ کسی کام کا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اس ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے وائف کا ریلیشن جمشید سے بھی ہو سکتا ہے، غفار سے بھی ہو سکتا ہے۔ انگریزوں میں یہ ابھی میں تو پورا اسٹڈی کر کے آیا ہوں، وکیلوں سے پوچھا میں نے لا کیا چل رہا ہے، اگر انہوں نے کہا صاحب
سب سیٹ ہے. تو وائف کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, ہسبینڈ کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو اچھا, ہسبینڈ بیوی کو کسی بات کا آرڈر دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, اور بیوی ہسبینڈ سے نان نفقے کا مطالبہ کرے وہ نہ دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. تو جب کچھ نہیں ہوتا تو کمبختو تمہیں تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ بس ایک مصیبت میں پھنس جاتے ہیں وہ لوگ. وہ مصیبت یہ کہ جب تک گرل فرینڈ تھی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی, شادی کر لی تو اب بریک اپ نہیں ہو سکتا. بریک اپ کرو گے تو آدھی پراپرٹی دو گے آپ. تو اس ٹینشن کے سلسلے میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شادی کر رہے ہوتے ہیں. تو کون کرے گا؟ پاگل تھوڑی ہیں وہ. خیر, تو اب جو ماڈرن اسلام ہمارے جو ڈیفنس میں اور کلفٹن میں اور یعنی جو پوش ایریاز ہیں وہاں جو سارے مسلمان نہیں, یعنی جو برگر فیملیوں سے جن کا تعلق ہے, ان کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی کہ ہمارے ان کرتوتوں پر ہم نہ باپ کو پوچھتے ہیں, نہ ہم ماں کو پوچھتے ہیں, نہ بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے. جب میں یہ بیان کرتا ہوں شوہر گھر کا سربراہ ہے تو ہماری لبرل انٹیوں کی ایسے لگتا ہے ان کی دم پہ پاؤں رکھ لیا میں. ان کی دم پہ ایسی چیخیں نکلتی ہیں نا, ایسی چیخیں نکلتی ہیں. کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, یہ میرا ظرف ہے, اتنے اپنے خلاف نیگیٹو کمنٹس میں پڑھتا ہوں. تو یہ مولوی کو دیکھو, یہ مولوی کو دیکھو. تو آپ کو آپ کی مرضی کا اسلام تھوڑی ہم بتائیں گے بھائی. کس کی مرضی کا اسلام بتائیں گے؟ اللہ کی مرضی کا. اللہ سے لڑو جا کے. اللہ میاں نے گھر کا سربراہ مکھنچو کو بنا دیا, اب کیا کریں؟ خیر, آپ کو ماننا پڑے گا میں ماتحت ہوں, بس میں نے چھوڑ دو اسلام. کس نے کہا ہے اسلام کو چینج نہیں کرو, اسلام چھوڑ دو. آپ بولو بھائی مجھے ایک گورے سے شادی کرنی ہے, مجھے نیلسن چاہیے, جمشیدنی چاہیے, مجھے کیا چاہیے؟ نیلسن. اور کیا ہوتا ہے؟ مائیکل چاہیے, مجھے مائیکل. میکائل نہیں چاہیے, مجھے کیا چاہیے؟ مائیکل. تو آپ پھر وہاں جاؤ نا, وہاں آزادی ہے بھائی, کوئی سربراہ وربراہ نہیں ہوتا. گورا ڈانٹ بھی نہیں سکتا بیوی کو, ڈانٹ دینا تو وہ کیس کر دے گی. تو اس لیے پھر ایسے ہی کسی ماڈرن سے آپ نکاح کریں. تو یہ کیا بات ہے ادھر پیڑے کھانے کے لیے, کیونکہ پتہ ہے گورے سے وہ تو کوئی حقوق نہیں ہوتے اسے. عشق معاشقہ ہو جائے تو کر لیتی ہیں, ورنہ پتہ ہے کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں. تو اسلام کے فائدے اٹھانے کے لیے آپ کو جمشید چاہیے, اور جب جمشید کے حقوق اسلام بیان کر رہا ہے تو وہ والے گوروں سے چاہیے. یہ نہیں چلے گا بھائی, یہ اسلام نہیں مانتا. خیر, اسلام کی عقل بھی نہیں مانتی ہے. تو یا تو پورے ادھر کو ہو جاؤ یا پورے ادھر کو کھسک جاؤ. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ماڈرن قسم کے, لبرل قسم کے ہمارے مسلمان ہیں, جو چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پہ داڑھی رکھتے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ ہم ملا نظر آئیں گے, بالکل ہی پروفیشنل قسم کے مولانا نظر آئیں گے. لوگ کہیں گے یار تم ٹھیک ہے اسلام کو فالو کرو, ٹھیک ہے نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے یار, انسان کا ایک روحانی تسکین ہوتی ہے, ہر مذہب میں ہوتا ہے. ہم جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو پہلے ایئرپورٹ پہ یہ ہوتا تھا, دنیا کے تقریباً ہر ایئرپورٹ پہ نماز کی جگہ, کیونکہ مسلمان ہی نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر. لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا ایئرپورٹ والوں نے یہ کیا کہ لوگ اعتراض کریں گے بھی مسلمانوں کی مسجدیں کیوں بن رہی ہیں, تو ہندوؤں کی بھی ہونی چاہیے اور سکھوں کی بھی. تو بنانا شروع کر دی ایئرپورٹ پہ, لیکن وہاں لوگ کوئی خاص نظر نہیں آتے ہیں. تو عبادت تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں نا, ہر مذہب کے لوگ. اصل تو یہ ہوتا ہے کہ اسلام کلچر کے اندر لے کر آؤ. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی, یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنے کلچر کو کیا بناؤ؟ اسلام. تو آپ کا حلیہ اور یہ سب چیزیں اسلام کے مطابق ہوں, عورت پردہ کر لے. تو اب ہماری لبرل انٹیاں اور ہمارے لبرل انٹے, ان کو کیا چاہیے کہ اسلام سے ظاہر اتنا ظرف نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دیں, وہ اتنا ایمان کی رمق ہے. تو ان کو پھر اس ٹائپ کے اسکالرز چاہیے ہوتے ہیں جو مغربی تہذیب کو مشرف با اسلام کر دیں. تہذیب مغربی ہو, ویسٹرن تہذیب ہو, اور اس پہ لیبل کیا لگا دیں؟ قرآن و سنت کا, تاکہ ان کی تھوڑی سی ایک پیاس بجھ جائے, تھوڑی سی ان کو تسلی مل جائے. جیسے جب کسی نے کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا, میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, بہت دفعہ سنا چکا ہوں, آپ شاید بور ہو جاؤ دوبارہ, لیکن سنا دیتے ہیں, کیا جا رہا ہے. تو یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے جو ابھی میں بتا رہا ہوں, وہ بار بار کہتا ہوں نا, ایک مولوی صاحب چوری کے خلاف بیان کرتے تھے. تو ایک دن کھانا نہیں تھا گھر میں, بیگم سے انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لے. تو بیگم نے کہا بھائی مرغی تو آپ چوری, تو آپ خود اتنے بیانات کر چکے ہو کہ چوری اسلام میں حرام ہے. اب ظاہر ہے مولوی صاحب کا بھی تو ضمیر ملامت کر رہا ہوگا نا کہ یار میں اتنے بیانات کر چکا ہوں, غلط ہے. لیکن کہیں نہ کہیں سے حاشیہ نکال لیا انہوں نے کہا بھائی دیکھو, ہم مرغی نہیں کھائیں گے, شوربے سے روٹی لگا کے کھائیں گے. چوری کی مرغی نہیں کھائیں گے ہم روٹی کس سے کھائیں گے؟ شوربے سے. اب وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں جب حرام ہے تو ہم حرام کھائیں گے. اپنے دل کو تھوڑی تسلی دینی پڑتی ہے انسان کو, غلط کام کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ. ہاں, جس کا ضمیر بالکل ہی مردہ ہو چکا وہ تسلیاں نہیں دیتا, لیکن تھوڑا سا ضمیر زندہ ہو تو کہیں سے گنجائش سے نکال رہا ہوتا ہے. تو مولوی صاحب تھے, وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے. انہوں نے کہا بھائی شوربے سے لگا لیں گے, بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم, حرام تو بوٹیاں ہیں نا. تو بیگم جب شوربہ یوں کر کے دیگچی یوں کر کے نکال رہی ہے اور بوٹیاں چمچ سے پیچھے کر رہی ہے, تو مولوی صاحب نے بولا کہ چمچ کا استعمال مت کرو, جو خود سے آئے اسے آنے دو. جو بوٹی خود سے آئے
اسے آنے دو. بالکل یہی کام ہمارے جو پوش علاقے ہیں، مالدار علاقے ہیں، وہاں کے رہنے والے برگر فیملیوں کے پیرنٹس اور برگر فیملیوں کے بچیز یہ کام کر رہے ہیں. برگر فیملی تو بچے تھوڑی ہوتے ہیں، ان کے بچیز ہوتے ہیں. بچیز حالانکہ ہوتا ایک ہی ہے، ایک آدھ سے زیادہ ان کے ہوتے نہیں ہیں. تو بچیز یہ لوگ یہ کام کرتے. تو ان کو چاہیے پھر ایسا اسکالر جو کم از کم مفتی طارق مسعود کے ٹریک پہ بالکل اس سے 180 ڈگری پہ ہو. ہمیں تو بالکل ہی کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں نا. ہم جیسے فنڈامنٹلسٹ مولانا تو ہم تو کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں. تو ان کو پھر ایسا اسکالر چاہیے ہوتا ہے کہ یار ہم داڑھی بھی نہ رکھیں، ہم ملا ملا لگیں گے دیکھنے میں، اور ساس بہو کی خدمت، اوہو کیا عذاب ہے یار. اپنے ماں باپ کی ہوئی نہیں ہم سے، جو سگے فادر اور سگی مدر ہیں، یہ تو فادر ان لا اور مدر ان لا ہے. یہ کیا لگتے ہیں ہمارے؟ ہسبینڈ کی نہیں کر رہی، وہ ساس کی کہاں سے کرے گی یار؟ جس کو اسلام کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہسبینڈ کی خدمت لازم ہے، وہ ساس سسر کی کہاں کرے گی؟ تو ان کو جب ایسے اسکالر ملتے ہیں نا کہ اسلام میں ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، عورت پہ گھر کے کام کاج لازم نہیں ہے، اور اب نیا لیٹسٹ بالکل فتویٰ مارکیٹ میں آیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت بھی لازم، بولو نہیں، بس اچھا سلوک ہے. ابے اچھا سلوک تو پڑوسیوں سے بھی لازم ہے یار، غفار بھائی سے بھی لازم ہے، جمشید سے بھی لازم ہے، ہندو سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے ہمیں، سکھوں سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے. ماں اور باپ صرف اچھا ہی رہ گیا کیا؟ اصل ہے اطاعت، فرما برداری. تو اب ایسے لبرل انٹیوں کو اور لبرل انٹوں کو کیا چاہیے؟ ایسے اسکالر چاہیے جو آپ کو ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد کر دیں. تو پھر وہ ان کو ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ اس کی خدمت لازم، نہ اس کی خدمت لازم، نہ فلانے کی خدمت لازم. ہر آدمی انڈیویجول ہے، آزاد ہے، ہر آدمی کی اپنی لائف ہے. اور یہ بھی سود بھی حلال ہو گیا، بہت نے تو سود کو حلال کر دیا. یہ والا سود حرام نہیں ہے، یہ والا حرام ہے. عجیب ڈرامے بازیاں کر کے، اور کیا کتنا کچھ دین میں تحریف ہو رہی ہے نا، اتنی تحریف. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تیرا کتنا فضل ہے، صحیح ٹائم پہ مجھے تو نے مولوی بنا دیا، ورنہ ہم بھی کھسکے ہوئے ہوتے. میں اگر مولانا نہ بنتا نا، مولانا کا مطلب پراپر وے میں دین کا علم حاصل نہ کرتا نا، جو صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے، تو میں بھی ایسا کھسک جاتا نا ان فتنوں میں. اور پھر میرے پاس ٹوٹی پھوٹی اسپیکنگ پاور بھی ہے. تو بھائی ویڈیو نہ بنایا کرے نا بار بار، وہ پھر گارڈ ادھر متوجہ ہوتا ہے. سب کی طبیعت، جب ایک چیز لکھی ہوئی ہے صرف نکاح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں، باقی نہ بنائیں. پھر کوئی نہ کوئی کیمرہ نکال کے بنا رہا ہوتا ہے، سب ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سے. تو میں اگر پراپر وے میں میرے بھائی ٹوٹا پھوٹا علم حاصل نہ کیا ہوتا نا، تو پھر ہم بھی اوٹ پٹانگ قسم کی کبھی کیا فتوا کو ٹھوکتے رہو بیٹھ کے، پھینکتے رہو بیٹھ کے، ٹھوکتے رہو اور پھینکتے. اتنے گھروں میں فسادات ہوئے نا، اتنے گھروں میں فسادات اس فتوے کے نتیجے میں کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے. اتنی بہویں باغی ہوئی ہیں، گھروں کا نظام تباہ و برباد ہو. یار کچھ تو سوچو بات کرنے سے پہلے. آپ کی ماں اگر آپ کی بیوی سے پانی مانگتی ہے اور آپ کی بیوی جواب میں یہ کہہ دے کہ میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے، وہ ماں کی 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی گھر کے اندر، 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی اس ماں. کیا اس کے دل پہ چھرے نہیں چلیں گے؟ باپ کہہ رہے اپنی بہو سے کہ بیٹا مجھے روٹی پکا دو، میں بھوک لگ رہی ہے، مجھے نہیں پکانا آتی، تم فارغ بیٹھی ہو پکا دو. وہ کہے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے، میں نہیں پکا رہی. پھینک دو بس، کچھ بھی پھینک دو. پتہ نہیں یہ لوگ اپنی بیویوں کو کیسے رکھتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ. جو اسکالر فتوا دینا کہ عورت پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، اس کو بولا کہ سب سے پہلے یہ فتوا اپنی بیوی کو سکھایا کرو کہ تم پر لازم نہیں ہے. میری ماں بولے نا چائے بناؤ، تم پر لازم نہیں ہے، اور میرا کلپ چلا دینا کہ آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت مجھ پر لازم، بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے، ہاں ظلم بہرحال ظلم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. بعض ساسوں نے بہوؤں کا نچوڑ دیا ہے بالکل، نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کے سونے کا ٹائم کیا ہے، نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کی طبیعت کیا ہے. تو ماسی نہیں ہے وہ، بہرحال اس کو ایسا غلام بنا لینا کہ ماسی میں اور بہو میں فرق ختم ہو جائے، غلط ہے. لیکن جب بھی اجتماعی سطح پہ رہا جاتا ہے تو ایک دوسرے کی خدمت کی جاتی ہے، خیال کیا جاتا ہے. آج ایک صاحب نے بتایا کہ کیا حالات ہیں کہ بیگم صاحبہ نے کہیں بیان سن لیا کہ گھر سنبھالنا جو ہے، یعنی گھر میں انتظام گھر کا کرنا، یہ ہم عورت کے ذمہ نہیں ہے. کھلاو ہو رہا ہے، پلاو ہو رہا ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں کر رہی سارا دن. میرے ذمہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ماسی رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے، وہ ایک آدھ کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، تو کچھ کیا ذمہ ہے بھائی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے ذمہ لگایا کہ گھر سنبھالنا کس کے ذمہ ہے؟ سیدہ فاطمہ کے ذمہ. سیدہ فاطمہ سے بڑی کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑی کوئی شہزادی ہو سکتی ہے؟ اور حضرت علی کے ذمہ لگایا گھر کے باہر کا کام کس کے ذمہ ہے؟ آپ کے ذمہ. ہاں
یہ بات الگ ہے، فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بہت مالدار گھرانے سے ہو، بہت بڑے گھرانے کی لڑکی ہے جن کے گھروں میں کام کاج کا رواج ہی نہیں ہے، اب آپ رائل فیملی کی کسی شہزادی سے شادی کر کے گھر لے آئیں، پھر تھوڑی وہ کھانا پکائے گی، کیونکہ قرآن نے کہا عاشروہن بالمعروف، معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلو. تو معروف طریقہ ہر قوم کا، ہر کلچر کا الگ ہوتا ہے. جو بہت مالدار گھرانے کی عورتیں ہیں جن کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، تو اس کو یہ رائٹ پورا شریعت نے دیا ہے کہ وہ کام کاج سے انکار کرتے. لیکن نارمل جو لوگ، زیادہ تر لوگ متوسط گھرانوں کے ہوتے ہیں، درمیانے گھرانوں کے ہوتے ہیں، وہاں کے لیے یہی حکم ہے بھائی، جیسے اپنے ماں باپ کے گھر میں آپ تھی تو اب یہاں گھر سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، شوہر کو اللہ نے مال دیا تو وہ ماسی وغیرہ کا بھی انتظام کرے، نہیں دیا تو تمہارے ذمہ ہے بھائی، یہ تم نے سنبھالنا ہے گھر. تو بہت ایکسٹرا آرڈینری کوئی مالدار ہیں جن کے گھروں میں رواج ہی نہیں تھا، نوکر چاکر میں ایسے مالدار بھی ہوتے ہیں کہ گھر میں عورتیں ایک سارا زندگی ایک کپڑے بھی کبھی استری نہیں کیے ہوتے انہوں نے، بہت رائل فیملی سے ہے، وہ بہت کسی وزیر کی بیٹی ہے، کروڑ پتی لوگوں سے اس کا تعلق ہے، خاندان سے تعلق ہے، تو اس میں ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ پھر وہ وہی اس نے کہا گھر میں بھی کبھی تو بہت ہی اونچے ہیں نا، لیکن اتنے اونچے خاندانوں میں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا. نارمل لوگ تو یہی ہیں کہ جو جیسے نارمل چل رہے ہیں. اب اسکالر ان میں فتوا دے دیتے ہیں کہ عورت کے ذمہ گھر کا کام نہیں ہے. عجیب پاگل بنا ہے یار. ایک اسکالر نے فتوا دیا کہ عورت اگر جاب کرنا چاہے تو شوہر کو روکنے کا حق نہیں ہے. انہی اسکالر نے یہ بھی فتوا دیا تھا کہ اس کے ذمہ گھر کے کام کاج نہیں ہے. تو سب لوگ تو اپریشیٹ کر رہے تھے، خاص طور پہ خواتین بہت اپریشیٹ کر دی. کسی عقل مند نیچے لکھا ہوا تھا پھر اس کے ذمہ ہے کیا آپ یہ بتا دیں، خالی کائنڈلی آپ یہ بتا دیں اس کے ذمہ ہے. یہ بحث ہی چھوڑ دیں گے. تو ایسے اسکالر سے آپ صرف یہ پوچھ لیا کریں کہ اسلام میں ناجائز کیا کیا ہے، اس کی لسٹ پیش کر دیں. ناجائز کیا کیا ہے کائنڈلی ہمیں صرف وہ بتا دیں. تو 2-4 چیزیں کوئی ناجائز رہ گئی ہیں تو وہ بتا دیں، بس ہم اس کو فالو کر لیں گے. تو اس لیے ماڈرن لوگوں کا ایک الگ ٹائپ کا اسلام ہوتا ہے، ان کو گنجائشیں چاہیے. میرے بھائی، ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کو نہیں بنانا، ہم نے اپنے آپ کو اسلام کی خواہشات کے مطابق لانا ہے. اپنے آپ کو لانا پڑے گا تو اللہ مانے گا، ورنہ اللہ کہے گا پھر کلچر اور یہ سب چیزیں جاؤ خود ہی بھگتو ان کو، میرے پاس تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. ہمارے شاگرد ہیں نا مختلف علاقوں کے، کے پی کے بھی، بلوچستان کے بھی، پنجاب کے بھی، سندھ کے بھی، ہر طرح کے شاگرد آتے ہیں ہمارے پاس. مدرسوں میں پڑھانے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارے ہر قوم سے آپ کا مضبوط ریلیشن ہو جاتا ہے. ہر جگہ، میں پاکستان میں کہیں بھی جاؤں، ہر شہر میں درجنوں شاگرد ہیں الحمدللہ. تو کہیں بھی آدمی جا کے رہ سکتا ہے. پھر ہمارے اساتذہ بھی ہیں ہر شہر میں، پھر ہر قوم میں ہمارے ٹیچر بھی ہیں. میرے ٹیچروں میں بلوچ بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں. تو اس لیے ہمارے مدرسوں میں قوم پرستی نہیں ہوتی. اللہ کا ہم کر ہی نہیں سکتے قوم پرستی. ہم کسی قوم کے خلاف بولیں گے وہاں ہمارا استاذ نکلے گا کوئی، صحیح ہے نا، ٹیچر نکل آئے گا، ہو ہی نہیں سکتا. تو اب میرے طلبہ ہیں مختلف علاقوں کے، میں ان کو کوئی شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوتا ہوں، وہ کہتے ہیں استاد جی ہم لوگ کے علاقے میں ایسا نہیں ہے، ہم لوگ کا تو کلچر نہیں ہے، ہم لوگ کا تو ایسا ہے. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، پھر آپ اس کلچر کو فالو کرو. اللہ جب قیامت کے دن آپ سے حساب و کتاب لے گا کہ میرا حکم یہ تھا جو میں نے قرآن میں بیان کیا، تو آپ کہتے ہیں اللہ تیرا حکم تھا لیکن ہمارا کلچر اس سے میچ نہیں کر رہا تھا. تو اگر اللہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پنجابیوں کے لیے نہیں تھا، میں اس میں یہ بتانا بھول گیا کہ پنجابی اس سے کیا ہے مستثنا، کیونکہ پنجابیوں کا کلچر یہ نہیں ہے. یا یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پٹھانوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ پٹھانوں کا کلچر اس سے ڈیفرنٹ ہے. اور یہ دوسرا جو میں نے حکم دیا یہ صرف سندھیوں کے لیے ہے، بلوچوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا کلچر اس سے میچ نہیں کرتا. تو میں نے کہا پھر اللہ سے جب ہماری ملاقات ہوگی تو ہم کہیں گے اللہ مہاجروں کے لیے الگ قرآن نازل کر دے، پٹھانوں کے لیے الگ نازل کر دے، سندھیوں کے لیے بولو الگ نازل کر دے، بلوچوں کے لیے الگ نازل کر دے، انگریزوں کے لیے الگ، ڈیفنس والوں کے لیے الگ. اس میں یہ ہو کہ کسی پہ کسی کی بھی خدمت کسی بھی ٹائم پہ لازم نہیں، کچھ بھی حرام تو ہے ہی نہیں. موسیقی بھی حلال ہے، ناچ گانا بھی حلال ہے، اور شراب 2-3 ڈھکن جس میں نشہ نہ ہو، اس کو بھی حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں نا لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کریں گے. تو ابھی فی الحال اسکالرز میں اتنی ہمت ہوئی نہیں ہے کہ شراب کو حلال کر دیں، لیکن رپورٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہلے دے چکے ہیں کہ یہ بھی حلال ہوگی، کیونکہ کون چھوڑے گا بھائی شراب. اچھا یورپ امریکہ میں عجیب ہی ڈیزائن چل رہا ہے، وہاں لوگ بتاتے ہیں ہم ہوٹل میں جاتے ہیں، ہوٹل کا مالک شراب بھی پی رہا ہوتا ہے. اچھا جو بیرے آتے ہیں نا، سوری جو کسٹمر آتے ہیں شراب منگواتے ہیں، اور جب گوشت آئے نا تو کہتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے. یعنی مرغی جو ہے ہوتی مرغی ہے تو یہ ہاتھ سے ذبح کی بھی ہے یہ مشینی ہے. تو کہتے ہیں یار ادھر اتنا نیک بنا ہوا ہے کہ کھلا بھی مرغی رہے، خنزیر نہیں کھلا رہے،
اور اس میں اتنا کہ مسلمان نے بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے ذبح کیا بھی اور دوسری طرف بوتل رکھی ہوئی ہے شراب کی. میں نے کہا چلو یار اسلام کی تھوڑی شراب کی اس کو عادت پڑ گئی, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار جس چیز کی عادت پڑ گئی وہ اب مجبور ہو گیا ہوں. اللہ تو اس مجبوری کو نہیں مانتا, لیکن اچھی بات ہے نا یہ تھوڑی کہ اب وہ شراب پی رہا ہے تو خنزیر بھی کھانا شروع کر دے. ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ آج کا مسلمان ہر گناہ کر رہا ہوتا ہے, کچھ ایسے نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے کر رہا ہے. تو پھر مثال دیتے تھے کہ کتے سے کسی نے پوچھا کہ تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کتے نے کہا چھینٹے نہ پڑ جائیں. گٹر کے پانی میں بیٹھے گا, گٹر کا پانی پیے گا, سڑا ہوا گوشت کھائے گا, نہ بات کرنے کی تمیز, نہ چلنے پھرنے. کتا کو لے کے گھومنا بہت مشکل کام ہے. میں انگریزوں کو دیکھتا ہوں نا, جب کتے کو واکنگ کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کی قسم یہ منظر ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کتا ان کو لے کے نکلا ہے. کتے کی طبیعت میں چین نہیں ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اس کو بہت مشکل سے زنجیر سے سنبھالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, ایک ٹینشن میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کتا لے کے نکلے اور وہ آرام سے جیسے ہماری پلی ہوئی بکریوں لے کے نکلے. گایا لے کے نہیں نکلتے لوگ, تو جو پلی ہوئی گائے ہوتی ہیں جہاں جاؤ آپ آرام سے چل رہی ہے. کتا ایسا نہیں ہوتا, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی کسی کو منہ مار رہا ہے, وہ اس کا مالک بار بار گھسیٹ رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یار انہوں نے کتنی بڑی ٹینشن پالی ہوئی ہے, اور دیکھنے میں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتے کو لے کے نہیں, کتا ان کو لے کے نکلا ہے. تو کتا جو ہے ہر گند میں منہ مار لے گا, گٹر کا پانی پیے گا, لیکن جب پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا لے گا کہ کہیں چھینٹے نہ پڑ جائیں. تو آج کل کے کتنے اسکالرز ہیں, ہر چیز گانا بجانا حلال, موسیقی حلال, مکس گیدرنگ حلال. تو ایک اسکالر کی تصویر آئی, یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہر چیز کو حلال کر رہے ہیں نا. تو نیچے کسی نے لکھا ہوا تھا یہ سوچ میں پڑے ہوئے کہ 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں, ان کو میں حلال کیسے کروں. 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں کسی طریقے سے. تو اس لیے میرے بھائی دیکھو, کشتیاں جلا کے اسلام کی طرف آؤ, پھر مزہ آئے گا. یہ مت دیکھو میں ڈیفنس میں رہتا ہوں, میں کلفٹن میں رہتا ہوں, میں امریکہ میں رہتا ہوں, میں کینیڈا میں رہتا ہوں. میں بھائی اللہ کا قانون ہر جگہ ایک ہی ہے. ہر جگہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ ایک ہے. مقاصد پہ سمجھوتا نہیں ہے, مقاصد پہ ذرائع پہ سمجھوتا ہے. یہ تھوڑی گاڑی اردو ہے, اس کا مطلب بتا دیتا ہوں. مقاصد کیا ہے؟ شریعت چاہتی ہے نماز قائم ہو, چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی؟ تو نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی. شریعت چاہتی ہے رمضان میں روزہ آپ بولو رکھیں, آپ کو رکھنا پڑے گا. شریعت چاہتی ہے سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ نکلے, آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. شریعت چاہتی ہے آپ جو مالدار ہے قربانی کرے, آپ کو قربانی کرنی پڑے گی. شریعت چاہتی ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے گا تو قیامت کے دن سوال کس سے ہوگا؟ آپ سے ہوگا, تو پیٹ آپ کو اس کا بھرنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں جو مقاصد شریعت میں سے ہیں. کوئی ڈوب رہا ہو اس کی جان اگر آپ بچا سکتے ہو تو آپ پہ بچانا فرض ہے. ابھی دیکھو سوات میں کتنا, میں باہر ملک میں تھا, مجھے تو پہلے میں نے کہا یہ شاید فیک ہے, اے آئی سے بنائی ہوئی ویڈیو ہے. کتنے دیر تک بیچارے اتنا بڑا خاندان دریا کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے, کیا آدمی کی نیندیں اڑ جائیں اگر زیادہ سوچنا شروع کرے اس پہ. کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ دنیا والوں نے تو چھوڑ دیا, لوگ وقتی طور پر حکومت کو گالیاں دیتے ہیں, اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے معاملہ, رو دھو کے ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ بھی چھوڑ دے گا؟ اللہ تھوڑی چھوڑے گا. آخرت تو اللہ نے اس لیے رکھی ہے, ان کی ایک ایک کی پکار, ایک ایک کی چیخ جو اپنے سامنے اپنے بچوں کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ان حکمرانوں کے گلے کا پھندا قیامت کے دن بنے گی. اللہ نہیں چھوڑے گا. فرعون نے کتنا ظلم کیا تھا, بنی اسرائیل عاجز آ گئے, اور موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن تنگ آ کے کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے, تیرے آنے کے بعد بھی عذاب میں, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ یا قوم استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد طلب کرو, صبر کرو. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ظالم کیا کر رہا ہے اللہ کو غافل مت سمجھو. دنیا میں کسی بھی ملک میں یہ واقعہ ہوتا نا, سب سے پہلے وہاں کی انتظامیہ ریزائن دے کے الگ ہو جاتی ہے, کہ اب فوراً الگ ریزائن دے دیتے ہو. تو اس کے لیے بہت اعلیٰ کوالٹی کا بغیرت بننا پڑتا ہے, جو بہت ہی کوئی جری ہوتا ہے نا گناہوں پر, اسی کا ظرف ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کہیں ایسا دردناک واقعہ ہوا ہو. گھنٹوں کھڑے ہوئے ہیں, پکار رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, بیٹی جا رہی ہے, سامنے بیٹا جا رہا ہے, پھر پانی میں ڈوب رہے ہیں, چیخ رہے ہیں بچاؤ, کوئی انتظام ہی نہیں ہے. یہ تو سب چیزیں پہلے سے, جس کے ہاتھ میں بھی حکومت آتی ہے, انتظام آتا ہے, وہ تو پہلے سے یہ سب چیزیں سوچ کے رکھتا ہے. فوری حادثہ ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں یار ان کو نہیں پتا چلے, بہت زیادہ بے حسی ہے. میں نے تو ایک دفعہ ویڈیو دیکھی, اس کے بعد میں نے کہا بھائی یہ سوائے نیندیں رات کو اڑنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, جانے والے تو چلے گئے. تو
اللہ کی ایک آیت تسلی دیتی ہے بس ہمیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ایتھیسٹ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں اتنا ظلم ہوتا ہے تو خدا اگر ہے تو اس ظلم کو ختم کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو ملحد لوگ ہیں نا، خدا کے منکر ہیں، بہت دلیلیں دیتے ہیں، اتنا کچھ دنیا میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو خدا کہاں ہے؟ ایک طرف وہ کہتا ہے میں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، دوسری طرف وہ خاموش بیٹھا ہے۔ تو ہم ایتھیسٹ سے کہتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے وہ خاموش نہیں ہے، وہ پکار کے اس نے اپنی کتاب میں کہہ دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ ایسے ہی تسلی دیتی ہے نا یہ آیت۔ دیکھو ظالم کے بارے میں نا، جو بڑے ظالم ہوتے ہیں ان کے لیے نرم جذبات رکھنا بھی ظلم ہے، یہ خوب سمجھ لو۔ بعض دفعہ آدمی جب بالکل ہی غیرت لیس ہو جاتا ہے نا، جیسے ڈاکوؤں کو لوگ پکڑ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہائے ہائے بیچارہ، تو ڈاکو کو تو جس نے چھوڑا ہو نا اس کو نہیں چھوڑو، پھر کبھی بھی اس کو کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ یہ ڈاکو سے بھی زیادہ پتھر دل ہے۔ ایک آدمی جوان عورتوں کو بیوہ کر رہا ہو، چھوٹے بچوں کو یتیم کر رہا ہو، پسٹل ہے اس کے ہاتھ میں، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر جوان جنازے نکال دیتا ہو، کیا گزرتی ہے گھر والوں پہ قیامت، اور آپ اس پہ ترس کھا رہے ہو کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کا مطلب آپ کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بہت زیادہ ظلم ہوا تو آپ نے بھی بد دعا کی ہے۔ حضرت موسیٰ سے زیادہ کوئی نرم دل ہوگا؟ پیغمبروں کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ بالآخر حضرت موسیٰ نے بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے فرعون اور حامان کے خلاف، کہ جو بھی فرعون کے دربار لوگ تھے ان کے خلاف حضرت موسیٰ نے بھی بد دعا کی۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ملامت نہیں کی، بلکہ کہا قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ تیری دعوت کو میں نے قبول کر لیا، تیری دعا میں نے قبول کر لیا، تسلی دی کہ مریں گے یہ۔ ہمارے نبی کو اللہ نے کتنی تسلیاں دی ہیں کہ جو اسلام کے مسلسل دشمن ہیں، اے نبی آپ غم نہ کریں، میں ان کو سزا دے کے چھوڑوں گا۔ یہ جو بڑے بڑے ظالم ہوتے ہیں نا پتھر دل، ان کے لیے دل میں نرم جذبہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو تسلی ہمیں اسی سے ہوتی ہے، بھائی اللہ خاموش نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو۔ اے اللہ ہم کیوں غافل نہ سمجھیں؟ تو سزا تو دے نہیں رہا بھائی، جہاں سزا کی ضرورت ہو وہاں آپ سزا نہیں دے رہے تو غفلت کا الزام تو لگتا ہے نا، پھر اللہ پہ بھی کوئی الزام لگا سکتا ہے۔ پھر اللہ تو اگر کہہ رہا ہے میں غافل نہیں ہوں تو پھر لگ تو ایسا ہی رہا ہے معاذ اللہ کہ تو غافل ہے۔ تو اللہ نے جواب کیا دیا، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ دیکھو میرا ایک قانون ہے، میں نے ایک دن ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے، میدان حشر کہا جاتا ہے، اس دن کے لیے سزا کو مؤخر کیا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، یہ بدلے کا دن تھوڑی ہے۔ یہاں اگر کیش بدلے ملنا شروع ہو جائیں تو سب انسان کے بچے بن جائیں، سارے نیک بن جائیں۔ تو اس لیے کیا بات یہ سوات والے واقعے کی طرف پتہ نہیں کیسے چلا ہے، بات کیا چل رہی تھی، جلدی سے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ بات یہاں کیسے آ گئی بھائی؟ کینیڈا کی کیا بات چل رہی تھی؟ نہیں، جو دماغ سے ہی نکل گیا، پورا ٹاپک ہی نکل گیا دماغ سے۔ کیا؟ ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہاں الحمدللہ مجھے یاد آ گیا کہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھو جو ممی ڈیڈی والے مسلمان ہیں نا، مالدار لوگ، یا جو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں نفس کے خلاف مجاہدہ نہ کرنا پڑے، تو ان کو تو وہی اسکالر چاہیے جو آپ کے خاندانی نظام کو بھی توڑ تاڑ کے رکھ دیں، میاں بیوی کی ریلیشن کی بھی ایسی کی تیسی کر دیں، سب کو آزاد کر دیں۔ بار بار میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھو اس وقت کا جو سب سے بڑا بت ہے نا، سب سے بڑا بت جو اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوا ہے، وہ ہے ویسٹرن کلچر۔ اور وہ ویسٹرن کلچر کا خلاصہ اگر میں 2 لفظوں میں بیان کروں، وہ ہے انڈیویجولزم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے آزاد، کسی پر کسی کا کوئی حق نہیں، ہر شخص کیا ہے؟ آزاد۔ اور اسلام بالکل اس کے اپوزٹ، اسلام بالکل اس کے الٹ ہے۔ مغرب جو ویسٹرن کلچر ہے، خدا پہ بیلیف رکھو نہیں رکھو، تعلق بناؤ نہیں بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جو غیر مسلم خدا کو مانتے ہیں نا، وہ بھی تعلق روحانی سکون کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے کینیڈا میں لوگوں نے بتایا بعض غیر مسلم بھی آتے ہیں یہاں مسجدوں میں سجدہ کرتے ہیں، اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کیوں، تو کہہ رہے ہیں ہمیں روحانی سکون ملتا ہے۔ ملتا ہوگا، میں ملیشیا میں تھا، میں نے وہاں کچھ غیر مسلم دیکھے جو قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں اپنے اوپر۔ عیسائی ہیں، مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں سورہ رحمان پڑھو، ہم پہ دم کرو۔ میں نے ان سے غیر مسلموں سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم سورہ رحمان پڑھ کے کیوں دم کروا رہے ہو؟ کہہ رہے سکون ملتا ہے ہمیں، روحانی سکون ملتا ہے۔ ایک نے تو بتایا کہ میرے پہ جن چڑیل بھوت ہیں، میں اس کی بات اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، بالکل اس نے یہ ورڈنگ تو نہیں تھی، یعنی کوئی آسیب ہے تو جب وہ کوئی سورہ بقرہ یا سورہ رحمان پڑھ کے کوئی مولوی صاحب دم کرتے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ تو
ان کا اگر خدا سے بھی ریلیشن ہے تو وہ اپنے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، جبکہ ریلیشن میں اپنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اسلام جس ریلیشن کا قائل ہے نا وہ ریلیشن ہے جس کا فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہو، آپ کو ضمنی فائدہ ہوگا، اصل مقصد آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے، آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے رشتہ اس سے جوڑنے کا حکم ہے جو تم سے توڑ رہا ہے، جو تم سے توڑ رہا ہے اس سے جوڑنے میں آپ کا کوئی فائدہ ہے یا ٹینشن ہے؟ فل ٹینشن، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو۔ اللہ سے ریلیشن، آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا مزہ، روحانی سکون مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، آپ نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، بالکل مفتی صاحب نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں ان سے کیا جواب میں کہتا ہوں؟ وہی جو علماء کہتے ہیں، بھائی دیکھو غلام کا کام ہوتا ہے آرڈر کو فالو کرنا، چاہے دل لگے چاہے نہ لگے۔ آپ کا باس آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیک ہے کمپنی کی رقم فلاں بینک میں آئی ہوئی ہے، اکاؤنٹ سے نکال کے لے آ، آپ کہیں سر مزہ ہی نہیں آ رہا جانے میں اور اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے میں، دل ہی نہیں لگ رہا، کہے گا یہ تیرا ہیڈ ایک ہے، یہ میرا ہیڈ ایک نہیں۔ باقی تو کہیں بھی نہیں کہہ رہے ہوتے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا۔ نماز کا جب مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا، روزے کا مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا، تلاوت کا مسئلہ آئے گا مفتی صاحب مزہ ہی نہیں آتا۔ تو غیر مسلم کا جو اللہ سے ریلیشن ہے جب تک اس کو سکون مل رہا ہوگا ریلیشن ہے، نہیں ہے سکون تو نہیں ریلیشن۔ مسلمان کو ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا میں 15 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا۔ میں نے کہا شاباش۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آیا، کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نفس پہ جبر کر کے، 20 سال کے بعد دل لگنا شروع ہوا ہے۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں، حدیثوں پہ حدیثیں یاد آتی ہیں پھر مجھے ذہن کھلتا ہے جب نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، کسی نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا، پوری زندگی انہوں نے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے، داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ اگر کوئی روزے میں خاندانی پیکج پہ عمل کرنا چاہتا ہے نا، سب سے خاندانی، تو وہ یہ نہیں ہے کہ ڈیلی روزے رکھے، وہ داؤد علیہ السلام والے روزے رکھے۔ آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن ناغا کرتے تھے، پھر روزہ رکھتے تھے، پھر ناغا کرتے تھے۔ اب یہ سب سے بہترین روزہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ کنٹینیوسلی روزے رکھنا شروع کرتے ہو آپ کی باڈی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، جبکہ نبی نے فرمایا اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب۔ روزے کا بنیادی مقصد روحانی قوت پیدا کرنا ہے، جسمانی طور پہ کمزور کرنا روزے کا مقصد نہیں ہے، کیوں کمزور آدمی سے زیادہ اللہ کو کون محبوب ہے؟ طاقتور ہوگا تو دین کے کام بھی کرے گا، دوسروں پہ بوجھ نہیں بنے گا، کھلانے والا بنے گا نا۔ آج ایک صاحب آئے، میں تو مزاح کی میری عادت ہے، اتنا باریک لڑکا، بہت باریک نا، میری مزاح کی عادت ہے، کوئی توہین نہیں ہو سکتا یہاں بیان میں بیٹھا ہوا، تو کہہ رہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مل تو لیے، کہہ رہے نہیں میں آپ سے ٹائم لے کے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پھر پورے آؤ، پورے، میں آپ کو پروٹوکول جب دوں گا جب آپ پورے تو ہو۔ میں نے کہا بھرائی کرو، پورے آدمی پورے بن جاؤ، پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا۔ میں نے کہا ابھی آپ پورے نہیں ہوں، وہ بہت ہی باریک سا بیچارہ نا، تو ویسے ٹائم دے دوں گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ خیر، تو روزے کا مقصد کمزور کرنا نہیں ہے، کمزور کر کے کیا ہو جائے، نہ جہاد کے قابل نہ تبلیغ کے قابل، کسی کام کا نہیں رہتا وہ، واقعی تو وہ جو میں جس ٹاپک پہ بیان کرتا رہتا ہوں اس کے قابل تو بالکل بھی رہ گئے، میں اب چھوڑ دیا اس ٹاپک پہ بیان کرنا۔ کل میں نے دیکھا لوگوں نے دبا کے میرے خلاف نیگیٹو کمنٹس اتنے زیادہ کہ بس کیا بتاؤں میں، تو ڈھیٹ ہوں، چھوڑوں گا نہیں۔ خیر، تو جسمانی طاقت یہ ضروری ہے نا، بیمار ہوگا تو اگر کنٹینیوسلی آپ روزے رکھتے ہیں نا تو جسم آپ کا کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور روزوں کی عادت پڑ جائے گی، تو نفس پہ شاق نہیں گزرے گا یہ کام۔ جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے نا، یوز ٹو ہو جاتا ہے، وہ پھر مشکل نہیں لگتا۔ ایسے بھی علماء گزرے 13 سال لگاتار روزہ رکھا سوائے بقرعید اور عید کے۔ یہ جو صاحب ہدایہ ہے نا، جو فقہ کی دنیا کی مشہور ترین کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی قانون کی کوئی کتاب اگر پڑھائی گئی ہے اور حکومتوں میں نافذ رہی ہے تو وہ ہدایہ ہے، جو برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے تھے، ان کی ہے، فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے۔ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک طویل عرصے تک پڑھائی جاتی رہی ہے، اور گوروں نے جو لا بنائے ہیں نا اس کی بنیاد ہدایہ سے ہی لی ہے انہوں نے، کیونکہ گوروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نا، اسٹرکچر ان کو کہاں سے ملا ہے؟ ہدایہ سے ملا ہے انہیں۔ تو 80 جلدوں میں صاحب ہدایہ نے لکھی تھی، پھر اس کو مختصر کیا۔ تو اب کیا ہے، صاحب ہدایہ نے 13 سال لگاتار روزہ رکھا ہے، 13 سال۔
اکابر میں اسلاف میں ایسے بہت واقعات ملتے ہیں ہمیں، سوائے عید کے دن ناغا کرتے تھے باقی رکھتے تھے وہ. تو اب کیا ہوتا ہے کنٹینیوسلی، جب آپ دیکھو رمضان میں شروع کے 3-4 دن ہمیں مشکل لگتے ہیں، اس کے بعد عادی ہو جاتے ہیں، پھر تو جس دن روزہ چھوڑنا ہو کسی بیماری کی وجہ سے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، اس سے صحت بھی اچھی، ایک دن روزے کی وجہ سے باڈی کی سروس ہو گئی، اگلے دن کھا لیا. لیکن ہوتا پھر اگلے دن روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نہ رکھنے کی عادت پڑ رہی ہے نہ چھوڑنے کی عادت. کتنا مشکل کام ہے. اس سے روحانی قوت بڑھتی ہے، آدمی کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہتا ہے جو کام کر سکتا ہے. ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں، ہماری قوت ارادی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. صبح شام سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، کرنے کا ٹائم آتا ہوتے نہیں ہے. تو جو مشکل کام کر لیتے ہیں نا، ان کی قوت ارادی ہو جاتی ہے مضبوط. جیسے جو ہمت کر کے ایک دفعہ نشہ چھوڑ لیں. ہمارے ایک دوست تھے یعنی اب دوست بنے، جب نشہ کرتے تھے اس وقت دوست نہیں تھے وہ. تو انہوں نے بتایا مجھے نشے کی عادت پڑ گئی تو مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں تھا. کہتے ہیں میں نے کیا کیا، اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا، کنڈی لگا دی، تالا ڈال دیا، ماں سے کہا کہ مجھے بس کھڑکی سے کھانا پہنچا دیا کرو. 6 مہینے تک میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، کیونکہ گھر سے باہر جاؤں گا دوستوں میں بیٹھوں گا پھر نشہ. تو 6 مہینے مجھے تڑپنے کے لیے دے دو، چیخوں گا چلاؤں گا کوئی بات نہیں، برداشت کروں گا. بہت ٹینشن والا کام ہے یہ. ہمیں نشے کی عادت نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں نہیں. جن کو عادت ہے ان کے لیے بہت بڑی مشکل ہے. اس نے مجھے خود واقعہ سنا ہے، کہہ رہے میں نے کہا جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا، مجبوری تھی کیونکہ جمعہ پڑھنے جاؤں گا تو مجھے ڈر تھا کہ وہی دوست مل جائے پھر نشے میں نہ لگ جاؤں، تو گھر میں ہی نماز پڑھوں گا. اور یہ برکت تھی تبلیغ کی. تبلیغ میں سروزہ لگایا تھا. تبلیغ والوں نے بہت دنیا چینج کی ہے بھائی. جہاں بھی دنیا میں جاؤ ایسے ایسے بدماشوں کو سیدھا کر دیا. نہ کوئی ان کا ولاگ آتا ہے، نہ کوئی پوڈ کاسٹ آتی ہے، نہ کوئی کتاب ہے جس میں ان لوگوں کی داستانیں ہوں. اور ان لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنے میں جس شخص کا بڑا کردار ہوتا ہے اس کا بھی کوئی نام نہیں جانتا. اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغ سے زیادہ اخلاص والا کام شاید مارکیٹ میں ہے نہیں. میرے ہاتھ میں تو 2 آدمی مسلمان ہوں گے، اگلے دن میڈیا پہ خبر آئی بھی ہوگی، حالانکہ وہ کیے کسی اور نے ہوں گے، آ کے ہمارے ہاتھ میں ہو گئے ہوں گے. تو تبلیغ کا کام میں اخلاص اینڈ ہے. تو بہت لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. ہم خود جو آج یہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں اس میں بھی تبلیغ کا دخل ہے. تبلیغی جماعت آئی تھی، اس میں ایک عالم تھے، انہوں نے مجھے گھیرنا شروع کر دیا. خیر تو وہ شروع میں کولڈ ڈرنک چائے وائے پلاتے ہیں، اس کے پیچھے ان کے وہ رشوت ہوتی ہے. وہ چائے نہیں ہوتی، وہ حلال رشوت ہوتی ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. تو کیا ہے، کیا کہہ رہا تھا یار پھر. ہاں 6 مہینے تک اس نے اپنے آپ کو بند کیا. تو کہہ رہا ہے میں اتنا طبیعت خراب ہوئی، میں نے کہا مر جاؤں گا بس. 6 مہینے بعد نشہ ختم. کہہ رہے اس قوت ارادی کا مجھے فائدہ اتنا ہوا کہ اب میں جو چاہے کھاؤں اور جو چاہے چھوڑوں. کیونکہ میں نے دیکھا اس کو موٹا ہو رہا تھا نا کھا کھا کے. کہہ رہے میرے لیے اپنے آپ کو دبلا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، میں جب چاہوں گا روٹی چاول آلو چھوڑ دوں گا. تو کہہ رہے میرے ہاتھ میں ہے. کیونکہ لوگ وزن گھٹانا چاہتے ہیں، ان سے ڈائٹنگ ہی نہیں ہوتی. آج فیصلہ کریں گے یہ پراٹھے چھوڑ دیں گے، پھر کل